بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایڈوکیٹ نور احمد ملک ہیئر. حاضر ہوں اپنے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اور آج ایسی شخصیت کے ساتھ میں حاضر ہوں جو ماشاءاللہ ایک وکالت میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں جو نصیب والوں کو ملتی ہے. میں اس کو نصیب والا ہی کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت کم عمر کے اندر بہت زیادہ اچیومنٹس لے لی اور بہت کامیابی کے ساتھ وکالت بھی کرتے ہیں اور بہت کامیابی کے ساتھ وکلاء کے مسائل بھی حل کرتے ہیں اور وکلاء کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. حاضر ہیں ہمارے ساتھ احسان سیال صاحب. السلام علیکم احسان صاحب. وعلیکم السلام. احسان صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی وکالت کب شروع کی اور کتنے عرصے سے آپ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ نور بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا اور دعوت دی، بہت شکر گزار ہوں آپ کا. نور صاحب، میں 2000 میں ایس ایم لاء کالج میں نے یہاں لاء میں ایڈمیشن لیا اور 2003 میں نے پاس آؤٹ کیا. 2004 کی میری انرولمنٹ ہے سندھ بار کونسل کی، اور اس کے بعد یہیں ہے. میں تقریباً 25 سال ہو گئے ہمیں کراچی میں کنٹینیوسلی رہتے ہوئے، پریکٹس بھی یہاں کی، پڑھائی بھی، ابھی بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور کراچی بار ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں. نہیں، ماشاءاللہ آپ کا ایک اعلیٰ مقام ہے. یعنی 20 سال ماشاءاللہ وکالت کو آپ نے دی. جب زندگی کے 20 سال تقریباً آپ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی پریکٹس بھی ہے آپ کی. تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ وکالت کے ساتھ سیاست، یعنی بار کی ہماری جو پریکٹس ہوتی ہے اس کے اندر ہم بار پالیٹکس بھی ایک کرتے ہیں. بار پالیٹکس ایک الگ چیز ہے. باہر کی سیاست، جو بار اور باہر دو الگ الگ ورڈز ہیں، تو میں بار کی سیاست کی بات کر رہا ہوں. بار پالیٹکس میں آپ کا کیسے رجحان ہوا اور بار پالیٹکس میں آپ کب سے یعنی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ میں تو نوجوان وکلاء برادری کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم بھی نوجوان تھے اس وقت، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ. مگر اس وقت تھے تو یہ ایک لگن تھا. میں نوجوان دوستوں کو کہتا ہوں کہ شروع کے جو ہے آپ پریکٹس پہ دھیان دیا کریں، اور اس کے بعد جو ہے سیاست تو آپ نے کرنی ہے، سیاست کرنی چاہیے. اچھے وکیلوں کو سیاست میں آنا چاہیے، کیونکہ آپ اچھے لوگ پریکٹسنگ لائر اگر آئیں گے تو وہ وکیلوں کے دکھ درد کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ وکلاء برادری کے جتنے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی جذبے کے تحت ہم نے پھر الیکشنز میں رہے، دوستوں کو، بہت سارے دوست ہم نے الیکشن میں جتوائے. پھر 2020 میں دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ سندھ بار کونسل کے لیے آ جائیں. تو پھر میں نے سندھ بار کونسل میں الیکشن لڑا اور وکلاء برادری نے مجھ پہ بہت بڑا ٹرسٹ کیا اور بڑے بھاری مارجن سے مجھے جو ہے جی جتوایا، بالکل. جس میں آپ کا بھی تھینکفل ہوں کہ آپ نے بھی مجھے جو ہے اچھی سپورٹ کی. اور الحمدللہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نے ٹاپ کیا سب دوستوں کی وجہ سے. یہ ہے وکلاء برادری کا، میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا. وہ آپ نے کہا کہ ہم نے سپورٹ کیا تو ہم نے اچھائی کو سپورٹ کیا. الحمدللہ میں خوش ہوں اپنے اس فیصلے سے کہ میں نے ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو گروپ ہے، جو پالیٹکس گروپ، جو آپ نے اوبویسلی انیشلی ایک گروپ ہوگا، پھر اس کے بعد گروپ تبدیل ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، کم ہوتے ہیں، تو آپ کا انیشلی کون سا گروپ تھا اور بعد میں جب آپ الیکشن لڑے ہیں سندھ بار کونسل کا، اس وقت آپ کے پاس کون سا گروپ تھا؟ ہمارا 2007 سے ہم نے الیکشن لڑ رہے تھے. بہت سارے دوست ہمارے ایم ایم سیز پہ آئے، جیتے، اور اسی دوران ہمارے ساتھ ایک امیر حیدر شاہ صاحب تھے، وہ اس گروپ میں جوائن کیا. پھر اس کو ہم نے جوائنٹ سیکریٹری بھی بنوایا. پھر وہ ایک نوجوان دوست تھا، بہت اچھا نائس انسان تھا، یہاں وکلاء میں بڑا جو ہے اس کا نام بھی تھا. تو پھر اس کی شہادت ہوئی. تو جب اس کی شہادت ہوئی تو پھر ہم نے اپنے گروپ کا جو نام ہے وہ امیر حیدر شاہ شہید رکھا، اور پھر ہم اسی کو ہی کنٹینیو کیا. پھر میں نے جب الیکشن بھی لڑا تو وہ امیر حیدر شاہ شہید گروپ سے ہی لڑا. اچھا، ماشاءاللہ. اور ابھی تک وہ ہم امیر حیدر شاہ گروپ کو چلا رہے ہیں. اب میرا خیال اس کی تو کافی برانچز بن چکی ہیں. ہاں، کچھ دوست ہیں، وہ کچھ آپ کو پتہ ہے گروپ میں دوستوں میں تھوڑے بہت اختلاف ہوتے ہیں، وہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، کچھ اور ایڈ ہو جاتے ہیں، مگر یہ سلسلہ ہے، کارواں چلتا رہتا ہے. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ایک برانچ، ایک سمندر ہے، ایک نہر چل رہی ہے تو اس کے برانچز تو بنے گی. اوبویسلی ایک نہر میں کتنا پانی رہے گا، سنبھل نہیں سکتا، تو برانچز بنتی چلی جاتی. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے الیکشن سندھ بار کونسل کا لڑا اور آپ ماشاءاللہ کامیاب ہوئے، تو اس میں آپ نے خاص ایک چیز کے اوپر فوکس کیا تھا، بینیولنٹ فنڈ کے اوپر، وکلاء کے لیے جو مخصوص رقم ہوتی ہے اس کے اوپر بات ہوئی تھی، میڈیکل کے اوپر. تو اس پہ آپ نے کیا کام کیا؟ یعنی اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی کمیٹی کا انچارج لیا، اس پہ کوئی ورکنگ کی، اس پہ کچھ بات کریں گے؟
ہاں نور بھائی، ہم نے ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہمارا موٹو بھی الیکشن میں یہی تھا کہ بھائی وکلا کی ویلفیئر کرنی ہے. تو جب میں 2021 میں چیئرمین بین الفنڈ کمیٹی بنا اور میرے ساتھ عارف داؤد صاحب تھے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، تو ہم نے ایک اسٹرگل کی محنت کی، ہوم ورک کیا. ہم نے چاہا کہ ہم چاہتے تھے کہ وکیل جو ریٹائرڈ ہوتا ہے وہ اس کو ریٹائرمنٹ پہ جو ہے بار کونسل 2 لاکھ روپے دیتی ہے. ہوں، اگر وہ ڈیتھ کی صورت میں جو ہے وہ اس کا 5 لاکھ ہے، اس کی وہ ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ ہم جو ہے اس اماؤنٹ کو جو ہے وہ بڑھا دیں. تو وہ ہم نے کوشش کی، الحمدللہ وہ اس کو ہم نے یہ کامیاب ہوا میں اس میں کہ ہم نے اس بین الفنڈ کو بڑھا کے 10 لاکھ روپے کیے. اچھا ماشاء اللہ. 10 لاکھ وکیل چاہے وہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں 65 کی ایج میں ہو یا خدا نہ خاصہ کوئی حادثاتی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ موت برحق ہے وہ ہے، تو دونوں صورتوں میں 10 لاکھ روپے جو ہے ہم نے کیے. اور وہ اس پہ ہم نے اس کو گزیٹ بھی کروا لیا، آرڈرز بھی کمپلیٹ ہیں. پھر اس میں ہمارے بار کونسل میں بھی سیاست کے اندر ایک سیاست چل رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے تو سیاست پھر میں. کافی دوستوں نے کچھ شور کیا کہ کچھ فیسز بڑھائی تھی. فیسز ایز سچ کوئی ایسی بڑی نہیں بڑی تھی، کیونکہ 3,000 ابھی جو ہے وکیل صاحب دیتا ہے ہر سال اینیول. بالکل ہم نے صرف اس کو ونس ٹائم بڑھایا 6,000 کی اینیول فیس، منتھلی نہیں اینیول. اور ہم نے بی ایف کا جو اماؤنٹ تھا وہ 5 ٹائم بڑھا کے 10 لاکھ کر دیا تھا. اچھا. تو جب 65 کے بعد ایک وکیل صاحب کو 10 لاکھ کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہیں ہے صحیح ہے، تو وہ اس کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ مل جائے. پر کام آ جاتی ہے 10 لاکھ کی رقم بھی کچھ کام آ ایک جاتی ہینڈسم ہے. اماؤنٹ ہے، کسی کے کام آ جائے. مگر وہ ابھی تک اس کو جو ہے پھر اس کے بعد کمیٹیاں چینج ہوئی تو وہ اس کو رکا ہوا ہے. ابھی ہم لگے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو کروا کے چھوڑیں گے، کیونکہ آلریڈی گزیٹ بھی ہو چکا ہے. اچھا ایک گیزٹ ہو گیا تو اس میں تو آرڈر تو ہو گیا نا، فائنلائزڈ ہو گیا، تو فائنلائز امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. اس کے لیے صرف پیسے بڑھانے والی یہ بات ہے، سبسکرپشن جو ہے سالانہ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھانی پڑے گی، یہ بات ہے. ہاں یہ فارمولہ تھا کہ 6,000 کر دیں گے، 3,000 ابھی دے رہے ہیں ہم، 6,000 ہم کر دیں گے. ایک اور بھی تو فارمولہ ہے کہ یکمشت دے دیتے پیسے، 30,000 روپے دے دیے یا 60,000 روپے دے دیے، اس کو ہم نے 60 کر دیا تھا. اگر جو آپ نے فل اماؤنٹ جمع کرانی ہے تو وہ 60,000 ہم نے کر دیے تھے، وہ 30,000 تھے. ونس ہم نے ایک ون ٹائم بڑھایا اور اماؤنٹ کو ہم نے 5 ٹائم بڑھا دیا تھا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا بینیولنٹ فنڈ کی بات کہ وہ جب ریٹائر ہوں گے یا اللہ نے کرے کوئی ڈیتھ ہوگی یا کچھ موت ہوگی تو پیسے ملیں گے. زندگی گزارتے ہوئے بیچ میں بیماریاں بھی آتی ہیں، تو اس کے میڈیکل کے فنڈ کو آپ نے کچھ انکریز کیا. میرا خیال ہے 25,000 روپے آج ابھی تو ہے آج کی تاریخ میں. وہ 25,000 کو کیا بڑھایا آپ لوگوں نے؟ بینیولنٹ فنڈ سندھ بار کونسل نے کچھ ایسا کام کیا؟ سر اس میں اپنے ٹینیور میں جو میں بعد میں ممبر بھی رہا، اس کا بین الفنڈ کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا، اس میں آپ یقین کریں جب وہ پہلا سال تھا تو اتنے کلیمز نور بھائی پینڈنگ میں تھے جب ہم آئے کہ وکلا ہمارے جو وکیل صاحبان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ان کی جو ہے بیوہ ہیں وہاں چکر لگاتی تھی، وہ پہلی بار کونسل انٹرویو کرتے تھے. یقین کریں میں آتے ہوئے بغیر صرف ان کی ہم ویریفیکیشن کراتے تھے کہ آیا یہ لیگل ایئرز ان کے جینین ہوئے. پھر ہم لیگل ایئرز کو کبھی نہیں بلاتے تھے، ان سے صرف ہم ڈاکیومنٹس لے کے میں اپنے ٹینیور میں آ کے تقریباً جو ہے 450 میں نے ڈیتھ کلیم آ کے دیے. وہ کئی لوگ سب جتنے پینڈنگ میں تھے میں نے سب سے پہلے ڈیتھ کلیم دیے. ہم نے کہا ہماری وکیل بہنوں وکیل بھائیوں کی جو وائفس ہیں یا فیملیز ہیں وہ کم از کم درپدر نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا یہ ابھی وہ کیا اس کے بعد جی آپ بات کریں، چلا کنٹینیو کریں پلیز. اس کے بعد ہماری یہ کنٹینیوسلی اسٹرگل رہی کہ ہم جو ہے انشورنس نہیں ابھی انشورنس کو روکتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا اس پہ آتا ہوں. یہ بینیولنٹ فنڈ اور میڈیکل بینیولنٹ فنڈ آپ نے بڑھایا، اس کو کم کیا، سیاست میں ایک سیاست ہوئی. تھوڑا سخت سوال ہے، تو یہ سیاست کیا تھی؟ تھوڑی سی اگر روشنی ڈال دیں تاکہ وہ پتہ چلے کہ وہ کالی بھیڑیں کون سی ہیں جو وکیل کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی در پہ ہمیشہ موجود رہتی ہیں. یعنی اپنی سیاست چمکانے کے لیے کسی کی بھی قربانی دینے سے درگ نہیں کرتے وہ لوگ. یعنی نوچ کے کھا جاتے، اپنی بوٹی کے لیے بکرا حرام کر دیتے ہیں وہ لوگ. ایسے کچھ لوگوں کو، کچھ عناصر کو آپ ہائی لائٹ کریں گے اس وقت؟ سر اس میں اب انٹرنل ہماری وہ دوست ہے،
اس میں دراصل وہ ٹیکنیکل بنیاد پہ چیزوں کو روکا گیا کہ ایکوری کی رپورٹ نہیں آئی ہے، ہم اتنا دیں گے تو بار کونسل جو ہے بالکل ڈیفالٹ کر جائے گی، اس طرح کی باتیں کر کے ڈرایا دھمکایا گیا اور ان چیزوں کو جو ہے ہولڈ کرایا گیا. تو میرے خیال میں اب جب ہم سندھ بار کونسل میں آئے تھے تو ہمارے پاس اکاؤنٹ میں تقریباً کوئی 4 کروڑ تک تھے اماؤنٹ. وہ ڈیتھ کلیم دینا بھی مشکل ہو رہا تھا، آپ کی تنخواہیں سیلریز دینا مشکل ہو رہا تھا. تو اب ماشاءاللہ وہ ہمارے بار کونسل میں تقریباً 72 کروڑ پڑے ہوئے. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا بھائی اب تو اسٹارٹ کر دیں. تو انشاءاللہ ابھی ہماری فل ہاؤس کی میٹنگ ہوگی تو یہ ایجنڈا نمبر 1 ہوگا اور ہم اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرا کے چھوڑیں گے. نہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کو ڈاج کر دیا. وہ جواب جو میں چاہتا تھا وہ آپ دے نہ سکے، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ آپ وہ بات نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے. دیکھیں اب ٹینیور ختم ہو چکا، آپ کا ہونے والا ہے، 1 سال رہ گیا. یہ سال میرا خیال ہے الیکشن سال ہے. تو آپ اس وقت اگر تھوڑا سا آپ وکلا کو بتا دیں وہ باتیں جو لوگ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ آئندہ وہ ایسے لوگوں کو آگے لائیں گے جو ان کی فلاح کے لیے صرف نعرے نہیں لگائیں گے، پریکٹیکلی کام کریں گے جیسے آپ کر رہے ہیں. اگر آپ محسوس کریں تو میرا خیال ہے کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں ہم وکلا کو پتہ ہونا چاہیے ہم کریم آف دا سوسائٹی کہلاتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ ہماری کالی بھیڑیں موجود ہیں. ہم کالا کوٹ ضرور پہنتے ہیں مگر ہم کالے نہیں ہیں. ہم اندر سفید وائٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں جو روشنی کا امپلیمنٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ہم روشنی بھی دیتے ہیں، اندھیرے سے روشنی کی طرف آتے ہیں. یہی اس کا نشانی ہے میرا خیال ہے جو میں سمجھا ہوں آج تک. تو اس بات کو آپ روشن کریں گے کہ وہ کون سے عناصر تھے. یعنی کچھ تو ہونا چاہیے نا، ڈرایا دھمکایا پریشان کیا. یعنی وکیل کی فلاح کی بات جب آتی ہے تو یہ ڈرانے دھمکانے والے بیچ میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں یار، جو الیکشن کے دن ووٹ مانگنے تو آتے ہیں، ہاتھ پیر جوڑ کے ووٹ مانگتے ہیں، اور جب بات آتی ہے فلاح کی تو ہم عجیب سی بات ہے. تھوڑا سا پلیز ہائی لائٹ کیجیے، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. نہیں اب اسے ڈاج نہیں کیجیے گا پلیز. نہیں نور بھائی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہماری اینیول جو فل ہاؤس کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ پوری میٹنگ ریکارڈیڈ ہوتی ہے اور کافی چیزیں ہیں ریکارڈ پہ ہیں، ریکارڈیڈ ہیں، اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم کسی کا یہاں نام لیں تو پھر وہ ایک کنٹروورسی ہوتی ہے، جنریٹ ہو جاتی ہے اور پھر معاملات پھر جواب الجواب شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے باقی چیزیں ساری ریکارڈ پہ ہیں اور ریکارڈیڈ ہوتی ہیں، ہماری اسپیچز بھی ریکارڈ ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اور سب کا کنڈکٹ وہ جو ہے وہ ریکارڈیڈ ہے. ریکارڈیڈ یعنی وہ خود ہی سامنے کوشش کرے، وکیل تو لے کے آئے، وہ لے سکتے ہیں آپ. چلیں یعنی وہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے. چلیں ٹھیک ہے، پردہ داری آپ کو کوئی ساتھ کھایا پیا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی پردہ داری کر لوں میں مسئلے کے. اچھا چلیں اب آگے بڑھتے ہیں، دوسرے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہم اب آتے ہیں اچھی بات کی طرف دوبارہ سے کہ میڈیکل تو ہو گیا، اب آتی ہے انشورنس. بیچ میں پالیسی شروع ہوئی تھی انشورنس والی، 2.5 لاکھ روپے کا انشورنس تھا، کارڈ ملے تھے، 1 سال کے لیے ہے، اس کے بعد ہمیشہ چلے گا، پہلے پرسنل ہے، سیلف ہے، بعد میں فیملی بھی انکلوڈ ہو جائے گی. وہ پالیسی اب ختم ہو گئی. تھوڑا سا انشورنس پہ بتائیں کہ کیا ایک تو فلاح کی باتیں جو ہوتی ہیں راستے میں رک کیوں جاتی ہے، ختم کیوں ہو جاتی ہے، اور کرتا کون ہے؟ تھوڑا سا اس پہ ہائی لائٹ کیجیے گا پلیز. نہیں، اس میں سر بات یہ ہے کہ ہمارا شروع سے ہی یہ رہا ہے، تمام ممبران کی کاوشیں رہی ہیں کہ ہم وکیلوں کو ایک جو ہے ہیلتھ انشورنس کا پیکیج لے کے آ جائے. ہم نے مختلف انشورنس کمپنیوں کو بلایا، انٹرویوز کیے، سب کچھ ہوا. آخرکار ہمیں کامیاب ہوئے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک ہمارا سیٹلمنٹ ہوا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں انشورنس کے پیسے دیں وکلا کو. پھر گورنمنٹ نے ابھی آپ نے یہ اسکینڈل اب الیکشن کے دنوں چل بھی رہا تھا، اس کی میں آپ سے 1 منٹ زیادہ لوں گا اس کی وضاحت کے لیے. تو اس میں 12 کروڑ کی بات چل رہی تھی مگر ایکچوئل اماؤنٹ جو ہے وہ 10 کروڑ کوئی 70 لاکھ کے قریب ہے. اچھا، 12 کروڑ نہیں ہے. اور یہ بات میں کوئی ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ڈاکیومنٹڈ ہے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ چیک گورنمنٹ کا آیا ہے، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہوا ہے، پھر ہم نے ان کو دیا ہے انشورنس کمپنی والوں کو، وہ چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اس میں ہوا یہ کہ جب ہماری پہلا ایگریمنٹ ہوا تھا تو سندھ گورنمنٹ نے جب ہمیں پیسے دیے تو اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگا کے دی کہ آپ سلام تکافل انشورنس کمپنی ہے، اس کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہے. اچھا، جب سلام تکافل کا ہم نے ریکارڈ چیک کیا تو ہم کچھ سیٹسفائز نہیں ہو رہے تھے، وہ کلیم دے رہے تھے 2 لاکھ کا اس طرح. تو پھر 1-2 ہمارے ویسے گورنمنٹ کی یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بھئی آپ اس کو کنٹینیو کریں، ہم آپ کو 3 سال لگاتار 10 کروڑ 70 لاکھ جو ہے یہ اس کی قسط ہم دیتے رہیں گے.
آپ ان سے کنٹینیو کریں, فائنل جو فردر جو اماؤنٹ ہوگا یہ ہم آپ کو کنٹینیو کریں گے. اچھا. تو پھر آپ کی کچھ ڈیمانڈز بھی ہم جو ہے وہ پوری کریں گے, جیسے میڈیکل کا ہے, او پی ڈی کا ہے, تو یہ چیزیں تھیں. تو اس میں ایک دو ہمارے ممبران صاحبان ہیں کہ ان لوگوں نے پھر اس پہ بڑی کنٹروورسی پھیلائی اچھا. کہ یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بڑا شور شرابہ یہ وہ. تو پھر وہ اماؤنٹ ہم نے آ کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھا, سندھ بار کونسل کے اماؤنٹ. تو پھر مین وائل جو ہے پھر سندھ گورنمنٹ سے جو ہے ان کو پتہ چلا کہ جو اس کو ہم نے ان کو کانٹریکٹ دے کے دے رہے ہیں وہ اس کو یہ سپورٹ نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے پھر ہم پہ ایک پریشر رکھا کہ آپ لوگ جو ہے پیسے واپس کریں اگر آپ انشورنس نہیں کروا رہے تو پھر ایک اسی دوستوں نے پھر ایک جو ہے بدقسمتی سے ایک بندے کو لے کے آئے. وہ آیا, پھر اس نے سندھ بار کونسل کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ بھی وہی ٹرمس اینڈ کنڈیشن پہ ہی ہوا جو ہمارا سلام تکافل کے ساتھ تھا. اچھا. اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی, آن دا ریکارڈ ہے. آپ دونوں جا کے سرٹیفائڈ کاپی بھی لے سکتے ہیں جتنے بھی ایگریمنٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد انہی دوستوں نے پھر انہی کے معرفت وہ آئے. ہم نے کہا بھائی اگر وہ اس وجہ سے ان دو دوستوں کی وجہ سے جو ہے ہمیں بہت نقصان بھی ہوا. اچھا. نقصان یہ ہوا کہ ایک تو ہمارا کانٹریکٹ جو ہے کنٹینیو نہیں ہو پایا. بالکل ایسا ہی. اور دوسرا وہ ایک تو ان کو مسٹرسٹ ہوا سندھ گورنمنٹ کو. یہ بھی سندھ انشورنس کے نام سے کمپنی ہے. پھر کافی دوستوں نے شکایت شروع کر دی. کلیم ہم نے وہاں اس نے سندھ انشورنس نے تقریباً 450 وکیلوں کو دیے. اچھا. ہاں, اس نے کام تو ہمارے لیے کیا ہے, مگر اب معاملہ یہ ہوا کہ جب ہم نے آڈٹ کرائی تو آڈٹ میں سندھ انشورنس کمپنی نے شو کرایا کہ بھائی یہ آپ کا 1,20,00,000 روپے جو ہے وہ بروکری گئی ہے. اچھا جی. جب بروکری کا نام ہوا تو پھر ہم نے ان کو بلایا. ان کی کمپنی آئی وہاں سے, اسلام آباد سے آئے, بیٹھے. ہم نے کہا بھائی یہ بروکری آپ کس طرح سے اس کو جو ہے 1,20,00,000 کی بنا دی اپنے 2 انسٹالمنٹ میں. ہم نے تو آپ سے ڈائریکٹ کیا تھا, ہمیں یہ ہمارا ٹارگیٹ تھا جتنا وکیلوں کا فائدہ ہو سکے وہ ہونا چاہیے. 1,20,00,000 آپ نے بروکری تو تب ہوتا ہے کہ جب تھرڈ مین آپ سے, مڈل مین ہو, آپ سے کانٹریکٹ کرے تب. ہم تو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں. اس نے کہا سر نہیں, آپ جس کی معرفت ہوا ہے ہمارا تو مڈل مین ہی تھا. اچھا. تو اس وجہ سے ابھی ہمارا کلیم چل رہا ہے کمپنی کے ساتھ. اب دوبارہ میٹنگ ہوگی. ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ بروکری کے پیسے ہم ان سے واپس لیں, اور کانٹریکٹ بدقسمتی سے وہ سلام تکافل سے نہیں ہو پایا تو وہ ابھی فی الحال ڈسکنٹینیو ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ جنہوں نے وکلا کو نقصان پہنچایا, ایک اتنی اچھی فیسلٹی موجود تھی کہ 450 وکلا نے اویل بھی کی, جب وہ انہیں پیسے ملے. تو یہ کیا بات ہے, اس کا بھی پورا وکیل, ہمارے وکیلوں کا پورا ریکارڈ ہے. تو ان وکلا کا نام اگر آپ لے لیں, ان وکلا کا نام جنہوں نے نقصان پہنچایا, لے سکتے ہیں آپ؟ تھوڑی کریج پیدا کریں احسان سیال صاحب. آپ ماشاءاللہ بڑے کریجیس مین ہیں, میں جانتا ہوں آپ کو, اس لیے یہ مشکل سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیونکہ جاننا ضروری ہے نا باس کہ ہم وکیل کام کرتے ہیں اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بھکاری ہیں. پیسہ سب کو, اللہ سب کو روٹی روزی دیتا ہے, سب کے پیسے آ جاتے ہیں. ہم وکیلوں کے پاس بھی ماشاءاللہ آ جاتے ہیں. تو یہ انشورنس کی پالیسی جو تھی حکومت نے ہمیں دی تھی, حکومت نے پیسہ اس پہ دیا تھا جو آپ نے مجھے بتایا, ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو ان میں وہ کون سے لوگ ہیں جو رکھنا ڈالا, جنہوں نے جو اس پالیسی کو بھی ڈسکنٹینیو کروا دیا ان کی وجہ سے؟ ہاں, وہ اور آج 1,20,00,000 روپے لے کے میڈیشن کے مڈل مین کے طور پہ کام کیا, 1,20,00,000 بھی کمائے. ان 2 اشخاص نے اپنا پروفٹ تو کیا, تو باقی وکیل کیا ہے, وہ کیا ان کے جاگیر تھے, ان کے باپ کی جاگیر ہے؟ میں تو کھل کے بات کروں گا کہ انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا. کون تھے وہ وکلا؟ اگر آپ نام لے سکے تو میں سمجھوں گا بڑی بات ہے, تاکہ وہ کالی بھیڑیں نکل سکے نا یار. ایسے تو ساری زندگی ہمارے سر پہ سوار رہیں گی. 1,20,00,000 اس کے پاس ہیں, وہ 1,20,00,000 کہیں اور سے بھی کما لے گا. انشورنس کی کم کیا ہے, اس کو وہ فرق تھوڑی پڑتا ہے. اسی نور بھائی, اسی معاملے پہ جو ہے ہماری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور بار کونسل میں ہوئی ہیں. اب میں یہ تو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ بروکری جو ہے وہ ہمارے ان ممبران کے پاس گئی ہے. اب رکھنا تو انہوں نے ڈالا تھا نا, رکھنا تو ڈالا تھا نا. اگر ہم سلام جو رکھنا ڈالتا ہے obviously اسی کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے, یا تو ثابت کرے وہ. کافی چیزوں کو آپ جائیں گے بیک میں چلے جائیں گے تو وہ انٹرویوز دیے گئے, یہ غلط ہو رہا ہے وکیلوں کے ساتھ, یہ جس طرح ہوتا ہے ایک سیاست کی گئی. اور
اصل میں جب آپ نے دوسرا کانٹریکٹ کرایا تو اس میں کوئی ایسی چیز جو ہے اس میں اور نہیں تھی. تو ریجیکٹ کر کے اگر آپ سندھ انشورنس میں لے کے آئیں, اگر اس میں کچھ وکیلوں کے لیے بہتری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ویل ڈن بھائی, بہت اچھا ہو بالکل گیا. اچھا ہے. ہاں مگر وہی تھا, اس سے نقصان یہ ہوا کہ وہ جو 2 سال اور ہمیں 10-10 کروڑ ملنے کی تھے. قسطیں ملنی تھی وہ رک گئی, اور وکیلوں کا معاملات جو ہے وہ مانا خراب ہوا. یعنی ان کالی بھیڑوں نے ہمیں برباد کر دیا. میں تو یہ بات کہوں گا 2.5 لاکھ روپے کے انشورنس آج کل کے جو حالات ہیں اس میں وکلا کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی. بہرحال جنہوں نے کیا اللہ اس کو پوچھے گا انشاءاللہ. کسی کا بھلا کرو گے تو فائدہ بھی ہوگا, نقصان کرو گے تو بخشے بھی نہیں جاؤ گے. میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی خوف ہے. خوف کس چیز کا؟ خوف اللہ کا بس. اچھا ایک چیز اور ہے, یہ ہمارے پاس جو تھا یہ گورنمنٹ گرانٹس جو آتی ہیں, تو ابھی آپ نے کہا تھا کہ ابھی 72 کروڑ ہیں, اس وقت 4 کروڑ تھے جب آپ شروع میں آئے تھے. یہ گورنمنٹ گرانٹس جو ہیں اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہمارے بینیولنٹ فنڈ کے لیے کہ بھائی ان کی اماؤنٹ بڑھا دی جائے, یہ کر دیا جائے کہ ان کے میڈیکل بڑھا دیے جائیں. ہمیں نہ انشورنس کی ضرورت پڑے گی نہ کسی اور چیز کی, ہم اپنی ایک انشورنس کی ایک پالیسی بنا لیں. کچھ فنڈز ہمارے فکسڈ ہوتے ہیں, ان سے جو پروفٹ آئے اس سے انشورنس بھی کلیم ہو جائے. ایسا ہوتا ہے میرا خیال ہے. میں نے صاحب سر اس میں ایک آپ کو چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے, یہ فیکٹس ہے کہ ہم نے بہت ساری کمپنیوں کو, انشورنس کمپنیاں جو اوتھینٹک چل رہی ہیں جیسے ای ایف یو ہے, اسٹیٹ لائف ہے, اور بہت ساری ہیں, وہ تو کچھ وکیلوں کے معاملات سے اوائڈ کرتے ہیں. اچھا کہ یار پھر آپ لوگ ہم پھر کورٹس کچہری, اور وہ تو کچھ کافی انہیں اوائڈ بھی کیا. وہ غلط ہیں تو غلطی پہ بات کریں گے نا. عام عوام کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں, وکیل کو کیسے بیوقوف بنائیں گے؟ تھوڑا اوائڈ اس کا مطلب یہ غلط تھے, وہ غلط ہیں. جو ہم سنتے آ رہے ہیں نا, ہم کیسز بھی لڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ان کی غلطی, یہ عوام کو کس طرح بلیک میل کرتے ہیں اور کس طرح عوام سے پیسہ بٹورتے ہیں. ہاں, تو وہ اوائڈ کر بہت اچھی بات کی آپ وہ نے. چیزوں کو. مگر اس کے باوجود بھی ہم نے ایفرٹس لی. یہ بھی سر نور بھائی اس کو آپ اپریشیٹ کریں, 74-75 سے میرے خیال میں سندھ بار کونسل چل رہی ہے. ایسا ہی ہے کچھ. ٹھیک ہے, سندھ بار کونسل جب سے بنی ہے, جو ہمارے پرانے ممبران تھے 20 سال سے 25 سال سے آپ دیکھ لیں. مگر اس سال آپ لوگوں نے نوجوانوں کو جو موقع دیا, وکلا برادری نے ایک کام کیا. ہم نے اب ایک سندھ بار کونسل کی ہم نے جو بلڈنگ 5-7 سال سے ہمیں نہیں مل رہی تھی, وہ ہم نے پوزیشن لیا نیو بلڈنگ میں. آپ نے دیکھا اس کو ایک ادارے کے طور پر بنایا ہے, اس کو صاف ستھرا بنایا ہے. اور وہ بھی جو ہم نے بنوایا ہے بار کونسل کو, آپ نے دیکھا ہوگا کام وغیرہ, تو وہ بھی وکیلوں کا پیسہ ضائع نہیں ہوا. اچھا. وہ بھی ہم نے سندھ گورنمنٹ سے ہائی کورٹ کو بول کے وہ چیزیں جو ہمارا کنسٹرکشن کا کام کرتی ہیں ہائی کورٹ میں بھی کمیٹی, ان سے ہم نے پورا کام کروایا ہے. اچھا. ہاں, کوئی اس کا وکیلوں کا پیسہ ضائع نہیں کیا ہم نے. یہ ہم نے بچت کی ہے, بچت سیونگ کر کے اتنا اماؤنٹ بڑھایا ہے. آپ جیسے مخلص دوستوں سے یہی سوچ سکتا ہوں کہ آپ بچت ہی کریں گے, کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے اسٹیٹس نہیں بڑھائے. میں نے دیکھا ہے نا آپ لوگوں کو, جانتا ہوں, پرسنلی جانتا ہوں, وہ جو وکلا ہیں باقیوں کو بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا سے کیا کر دیا. اور ظاہر جب 1 کروڑ 20 لاکھ روپے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کھائیں گے تو پیسے والے ہو ہی جائیں گے نا. ایسے کتنے کمیشنز ہوں گے جو ان کے ملتے ہوں گے, معاملات ہوں گے جو چلاتے ہوں گے وہ لوگ. بہرحال اس سے آگے نکلتے ہیں. اب میں آتا ہوں ذرا تھوڑا سا پالیٹکس کی طرف. ہے تو قانونی مسئلہ, 26th امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل 26th امینڈمنٹ. میرا خیال ہے کہ یہ وہ امینڈمنٹ ہے جس نے شبخون مارا ہے آئین کے اوپر. میری ذاتی رائے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, مگر میری رائے تو یہی ہے کہ اس نے آئین کا بالکل ڈھانچہ جو ہے تبدیل کر دیا. خاص کر جوڈیشل سسٹم کا ڈھانچہ جو ہے بالکل ایک دم عجیب سا کر دیا. جو معاملات تھے وہ بالکل آگے پیچھے کے سینیورٹی کے اوپر چیف جسٹس بنتے تھے, وہ اب 3 میں سے چوز کرے گا اور وزیر اعظم کرے گا. کمال ہو گیا. ایک وہ آدمی جس کا بہرحال چھوڑیں اس بات کو, وہ چوز کرے گا. اور ایسے ہی ایک آئینی بینچ بنا دیا, تو آئین کی روح ساری نکال کے ایک بینچ کے سپرد کر دی کہ باقی جج صاحبان جو آئینی نہیں ہے, غیر آئینی ہے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ سب آئینی ہے, اور تمام ججز ایکول برابر بالکل اپنی مہارت رکھتے ہیں ہر چیز کے اوپر, آئین کے اوپر مہارت رکھتے ہیں, تبھی تو اتنے بڑے عہدے پہ آتے ہیں. بہرحال 7 ججز کو مخصوص کر دیا کہ وہ سنیں گے اس معاملات کو, بینچ بنا دی 7 یا 3 جو بھی ججز ہیں. مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اس وقت. تو کیا کہیں گے آپ اس کو, یہ 26th امینڈمنٹ جو ہے آئینی ڈھانچے کو بگاڑنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کیے ہیں, تھوڑا سا آپ ذکر کر دیں پتہ چلے. نہیں نور بھائی, بینگ اے لائر تو میں بالکل یہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو 26 امینڈمنٹ ان لوگوں نے آئین میں لے کے آئے ہیں, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے, دراصل میری ذاتی رائے میں ان لوگوں نے سپریم کورٹ کا ستیہ ناش کیا.
بالکل ایک سپریم کورٹ آپ کے پاس ادارہ تھا، ٹھیک ہے اس نے اچھے فیصلے نہیں کیے، اس کی بھی بہت بری تاریخ ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ نے تو یہ 26ویں امینڈمنٹ بنا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے آپ کے پاس. اب نہیں. اب آئینی ادارہ جو ان لوگوں نے آئینی بینچ بنائی ہے، اب جب اس کی ووٹنگ ہوئی ہے آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ میٹنگ میں جوڈیشل کمیشن کے لاسٹ میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ سجیشن دی کہ بھئی ہم سپریم کورٹ کو پورے ججز کو آئینی بنا دیتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگی. اچھا. آپ کا ہی جوڈیشل جو امین الدین خان صاحب نے یہ آیا ہے سننے میں، اس نے ووٹ دیا کہ نہیں. اس ایک ووٹ کی وجہ سے باقی ججز آئینی ہے یا نہیں ہے، مگر وہ خود آئینی بن گیا. وہ خود آئینی بن گیا، باقی سب غیر آئینی ہو گئے. ہمارے جو جوڈیشل سسٹم میں ہم تو بلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے، مگر ہمارے ججز نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے اس سسٹم کو اور اس سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوئی کسر خود بھی نہیں چھوڑی. خود ہی کچھ نہ چھوڑا. کسی ججز نے کوئی اسٹینڈ نہیں لیا. ابھی ہمارے الیکشن کے دنوں ایک چل رہا تھا اس کو احتجاج، تو ایک صحافی نے مجھے پوچھا کہ آپ لوگ اس کو ریسٹور کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا یار ہم وکیل کتنی قربانیاں دیں ان ججوں کے لیے، یہ خود بھی تو کچھ کریں، یہ خود کچھ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ نہیں رہی. اور یہ میرے خیال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں نے ایک آنیسٹ انڈیپینڈنٹ جج منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہ بنا کے بہت بڑا نقصان کیا. یہ سیاستدان نہیں سمجھتے. وہ انڈیپینڈنٹ جج تھا، اس کو کسی ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ لنک کر رہے تھے، مگر اس طرح نہیں ہے، یہ اس کو جانتے ہی نہیں ہے. آئینی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آئینی بینچز کے ہمارے ججز وہ ممبر بنے ہوئے ہیں جن لوگوں نے کبھی کوئی ججمنٹ کانسٹیٹیوشن پہ دی نہیں ہے. ویری گڈ. بالکل صحیح. دیکھیں نا، جس نے کبھی اس کی پریکٹس بھی نہیں رہی جب وہ وکیل رہا ہے. یہ بات ہے جو آئین کی بھی دسترس ہے، اور جو آپ منصور علی شاہ کی ججمنٹس پڑھیں گے بالکل تو اتنی نایاب نسخے ہیں، یقین کریں ہماری ہسٹری میں، مگر ایسے بندوں کو بنا دیا ہے کہ اب اللہ جوڈیشل کا ویسے بھی نمبر کہاں سے 139 پہ 132 ایسے کچھ تو اب میرے خیال میں لاسٹ والا ہی ہوگا جو بھی ہوگا 139 ہے ٹوٹل، اس میں 139 پہ آ جائیں گے. اور اتنی کنٹرولڈ جوڈیشری ہے ہماری ڈسٹرکٹ کورٹ کی. دیکھیں برحال اللہ ہمارے اس جوڈیشل سسٹم کو کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے، کوئی معجزہ ہو، مگر لگ نہیں رہا. مگر سندھ بار کونسل کیا اس پہ کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا کہ ہمارے جوڈیشل، آپ نے ڈسٹرکٹ بارس کے بارے میں کہا، کورٹس کے بارے میں کہا، ہائی کورٹس کے بارے میں کہا کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، انہیں بہتری کی طرف لانے کے لیے کوئی سندھ بار کونسل اپنی طرف سے کوئی، کیونکہ نمائندے تو آپ ہی ہیں نا تمام وکلاء کے، اور آپ کے پاس اختیار ہے. ہم وقتاً فوقتاً ہماری چیف جسٹس ہائی کورٹ سے سندھ سے بھی ملاقات ہوتی ہے. ہم دیکھیے نا، ہم بار کونسل کے ممبران ہیں، ہم سجیشن ہی دے سکتے ہیں نا. اگر اس پہ وہ اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اب پھر آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی عملی اقدام کیا ہے؟ ہم نے ہاں بالکل سجیشنز دیے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، ہم ریزولوشن پاس کرتے ہیں، ان کو بھیجتے رہتے ہیں. اگر وہ آپ کو پتہ ہی ہے ملک پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے. اللہ چلا رہا ہے. یہ تو بالکل حقیقت بات ہے کہ صرف اللہ ہی چلا رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت بھی نہیں کہ چلا سکے. خاص کر پاکستانی مملکت جو یہاں حال چل رہا ہے، جس کے پاس لاٹھی اس کی بھینس، ایسا ہی ہے. اور اس کے اوپر جو امپیکٹ عوام نے، جو عوامی رائے ہے نا اس کے اوپر، یہ 26 امینڈمنٹ کے اوپر، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی بھی اس پہ بات کرتی ہے اور بہت ساری دوسری پارٹیز بھی بات کرتی ہیں جو اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں اس کے شیڈو میں آ کے، کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. کیا ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ اس میں آبویسلی وزیر اعظم اس وقت جو موجود ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ٹھیک ہے، 45 والے اس اپوزیشن کے اندر جیتے تھے الیکشن، وہ بیٹھے ہیں اپوزیشن کے اندر، ان کا لیڈر جیل کے اندر، ٹھیک ہے، حکومت کسی اور کی. ایک سزا یافتہ مجرم، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت وہ مجرم تھے، ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، ان کے لیے بایو میٹرک بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، ان کی سزائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اب وہ بالکل ایکویٹل ان کا ہو چکا، وہ بالکل صحیح ہے، یعنی اب وہ مجرم نہیں ہے، ملزم بھی نہیں ہے، تمام مقدمات سے بری ہو گئے.
تو اب انہیں میں بھی مجرم نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میری عدالتوں نے جس کی میں پاسداری رکھتا ہوں، جس کے اندر میں پریکٹس کرتا ہوں، انہوں نے انہیں فارغ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں ہیں۔ مگر ایک شخص جس پہ الزام صرف اس وقت جو چل رہا ہے وہ 190 ملین پاؤنڈس کا چل رہا ہے کہ وہ آئے، وہ پیسے آئے، اس کی وجہ سے وہ جیل کے اندر، یہ اس کے اوپر آپ کیا بات کریں گے کہ کیا یہ سب کچھ معاملات جو چل رہے ہیں اس میں عوامی رائے جو ہے، جو عوامی سروے ہوتا ہے جس کو دیکھا جائے، وہ ایک نام آتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میری رائے تو ہے کہ عوام جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، جمہور کا فیصلہ جمہوریت پہ لاگو ہوتا ہے۔ نور بھائی یہ بات تو عام ہے اور ہر زبان پہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں میں انوالو ہے اور لگ بھی رہا ہے۔ اب دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیسز وہ ججمنٹ ہے، وہ میرے خیال میں کل لگی ہوئی تھی ججمنٹ کے لیے، 13 تاریخ کو، وہ بھی ایڈجنٹ ہو گئی، 17 کو چلی گئی، 17 کو چلی گئی۔ اور اس میں جو وجہ جیسا آپ نے بتائی ہے نا، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہہ رہے کہ جو ہے اکیوزڈ کورٹ میں اپیئر نہیں ہو سکا ہے۔ اگر کورٹ ہی جیل میں ہے، بندہ جیل میں ہے اور وہ اپیئر نہیں ہوا ہے، اور پہلے میرے خیال میں جہاں تک مجھے نالج ہے کہ پہلے والے بہت سارے ججمنٹ اس کی غیر موجودگی میں دیے، جو کنوکشن میں دیے ہیں، اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا۔ جوڈیشل سسٹم ہمارے پہ بڑا سوالیہ نشان ہے، اور دن بدن جو ہے جوڈیشل سسٹم آپ کا تباہ ہو رہا ہے، اور ایک جج ہے جو اپنا فیصلہ خود نہیں کر پا رہا ہے، یا تو وہ کسی انسٹرکشن کے انتظار میں ہے، اور رات کو 7 بجے 8 بجے تک ٹرائل چل رہے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سارے کیسز ختم ہو گئے، ایک ہی کیس ہے جو اس کو بس ختم کر کے جان چھڑانی ہے، اور ہمارا جو ہو گیا۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ تو ہم وکلا اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی بدقسمتی تو ہمارے ساتھ ہو گئی نا، یعنی ہمارے کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہو کہ نہ ہو، ہمارے کام پہ، ہمارے جو معاملات ہیں اس پہ تو سوالیہ نشان بنتا ہے، عوام انگلی اٹھاتی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، عوام کو ہم سے بہت امید ہے۔ نور بھائی یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے۔ یہ اس سال بھی سندھ بار کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں، جو بھی میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو پہلے مداخلت سیاسی پارٹیوں میں ہوتی تھی، اب ہماری بار کونسل اور ہماری بار ایسوسیشنز میں بھی آ گئی ہیں۔ اب ہم الیکشن ووٹ تو لے کے آتے ہیں ایک نیوٹرل ہو کے، بالکل ووٹ لیتے ہیں ہم ویلفیئر آف بار پہ، وکیلوں کی ہم فلاح بہبود کریں گے، یہ کریں گے۔ جب میں جیت کے آتا ہوں نا، پھر میں سیاسی پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر میں بار کے جو وہ تقدس ہے، جو اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور آپ دوستوں کو چاہیے کہ آپ کم از کم ایسے وکلا کو ووٹ دیں جو ظاہری طرح پہ اور غیر ظاہری طرح پہ بھی سیاسی نہ ہو۔ اگر وہ کسی پارٹی کے ایجنڈا پہ آ کے کہتے ہیں تو پھر یقین کریں ابھی بار کونسل میں ہمیں نور بھائی اتنی مشکلات کا سامنا ہے کہ ہم بالکل کام نہیں کر پا رہے۔ اچھا جی، کچھ تو ہمارے کراچی کے ممبران بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی بس رولنگ پارٹی کے آسرے پہ ہیں کہ بڑے صاحب نے کہہ دیا تو یہ کرنا ہے، کوئی رول آف لا پہ بات نہیں ہوتی، کسی معاملے پہ ہم ریزولوشن پاس نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں بہت کامن سی ہوتی جا رہی ہے، یعنی امپیکٹ بہت زیادہ پڑ رہا ہے۔ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، پہلے نہیں تھا، پہلے ہوتے تھے لوگ سیاسی، مگر وہ بار کو ترجیح دیتے تھے، بالکل ایسا ہی ہے، رول آف لا کو ترجیح دیتے تھے، رول آف لا کو ترجیح دیتے ہیں، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ ابھی وہ پارٹی کی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں۔ صاحب ایسا کیوں ہے؟ یعنی دیکھو پالیٹکس تو ہم نے کرنی ہے، ہم سیاسی تو بنیں گے، وکیل ہیں، ہمارا معاشرے میں بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اور ہم عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، عوام سے الگ تو نہیں ہوتے، عوام کے ساتھ ہم ہی ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدان جو ہم میں سے گئے وہ بھی ہم ہی میں سے گئے، یعنی وکالت کرتے کرتے وہ نام بن گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو لے لیں، ان کی ایک مثال موجود ہے، مگر کیا اس ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سانس لینے دیا؟ اس کا سانس بھی آخر نکال ہی لیا نا، نکالنے والا کون تھا یہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے ہوش کی ناخن نہیں لیے۔ محترمہ شہید آئیں، بی بی محترمہ آئی، ان کو بھی شہید کر دیا۔ بھائی آپ تو تھوڑا بعد کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آپ کا فاؤنڈر کون ہے؟ محمد علی جناح، بالکل ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب مجھے تو بھٹو، بے نظیر صاحبہ، یہ تو بعد کی بات ہے نا، 16-17 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا قائد اعظم محمد علی جناح؟ بالکل، اس کو بھی خراب ایمبولینس بھیج دی گئی
لینے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہوا, مجھے ہنسی آتی ہے بات کرتے ہوئے. اور آپ نے سب سے پہلا جو ہے پاکستان میں غدار کون بنا؟ فاطمہ جناح بنی. الزام لگا, یہ بالکل الزام لگا. تو آپ جب جناح کی بہن پہ غداری کا فتویٰ دے سکتے ہیں آپ, اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم کیا بھیجتے سر. یعنی ہم نے پہلا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کیا شہید ہوا, وہ اس کے قاتل پکڑے گئے؟ نہیں پکڑے گئے, جبکہ اس کے قاتلوں کو تو نوازا بھی گیا تھا, جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ اس کا جو قاتل ہے اس کی فیملی. تو دیکھیں ایک دمے کا آدمی بیمار ہو, اس کو لے کے زیارت میں رکھا ہے پہاڑی پہ, آپ کبھی جائیں تو اچھے خاصے کی بھی سانس وہاں پھولنا شروع ہو جاتی ہے, آکسیجن کم ہو جاتی ہے, اونچائی پہ جا کے آکسیجن کم ہو جاتی ہے, یہ میں نے وہاں نوٹس کیا. بالکل ایسا ہے. تو آپ بتائیں پھر ہم کس کو روئیں؟ تو ہم سارے ایک دوسرے کے گلے رکھ کے صرف روتے رہیں, بس یہ کام کریں. ہم کوئی اس پہ عملی اقدام نہیں کریں گے. اس وقت ایک لیڈر ہے جس نے عملی اقدام کیا اور وہ آج جیل میں. کھل کے بات کر رہا ہوں میں, اور کھل کے بات کرنی بھی چاہیے کہ اس نے نعرہ لگایا آزادی. ہم سب پریشان ہیں کہ آزادی کس چیز سے؟ آزادی میرا خیال اسی چیز سے مانگ رہا ہے وہ, کہ اس ایسے سسٹم کو ختم کیا جائے. یہ جمہوریت ہے اس ملک کے اندر, تو جمہور کو فیصلہ کرنے دیا جائے. ایسا ہی ہے نا. اور فارم 47 والوں کو اس وقت ملک کی باغ توڑ دے دی, اور 45 والوں کو جسے عوام نے ووٹ دیا انہیں اپوزیشن نے دھکیل دیا گیا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس جو ہے اس وقت ملک کی ہمارے موجودہ صورتحال کے اندر اس نہج پہ جا رہی ہے, اور ابھی آئندہ چند دنوں میں چند مہینوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کس نہج تک پہنچے گی مزید؟ سر میں آپ سے نور بھائی عرض کروں نا کہ سیاست دان جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, جتنے بھی یہ نعرے لگاتے ہیں الیکشن, پریس کانفرنس, اسمبلی کے فلور پر, یقین کریں یہ بے بس ہے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. عوام کی طاقت تو ہے یار. ان لوگوں نے اتنا جو ہے اسپیس کریٹ کیا ہے ایک دوسرے کے بغض میں آ کے, ایک دوسرے کے لڑ کے آ کے. اب یہ بیچارے اسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب کیا کہتا ہے. کوئی پرنسپل نہیں ہے ان کا سیاست کا, اور کوئی بغیر کسی اصولوں کے الیکشن یہ کر رہے ہیں. ان کو یہاں تک آرڈر ہوتا ہے کہ یہ اپنی فون پریس ریلیز میں پریس میں بات کر دیتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوریت رکھ کے رکھوالے ہیں. یقین کریں جمہوریت ومہوریت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس حکم کے غلام ہے. طاقت کے محور میں پھنس گئے ہیں لوگ, کہنا یہ چاہیے نا. تو یار اس سے نکلنے کا کوئی راستہ تو ہوگا نا, تھوڑا سا گائیڈ تو کرے نا پبلک کو, کم از کم وکلا کو گائیڈ کرے, کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ بہت پسند کرتے ہیں لوگ, تو آپ وکلا کو گائیڈ کریں کہ وکیل صاحبان اس پریشر سے کیسے نکلیں. تھوڑا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں. بس ظاہر ہے آپ اتنے بڑے عہدے پہ رہے, پریشر آپ پہ بھی کم نہیں رہا ہوگا. سر میں عرض کروں وکلا برادری جتنی بھی ہے, میری ہمبل ریکویسٹ ہے ان سے, آپ ہر کسی بھی سیاسی پارٹی میں ہونے دیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ہوں. دیکھیں وکیل کو سیاسی پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اور وکیل جو ہے خود ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہوتا ہے. بالکل. اور پارٹیاں چاہتی ہیں کہ اگر آپ اچھے وکیل ہیں, نامور وکیل ہیں, آنیسٹ وکیل ہیں, تو وہ پارٹی کوشش کرتی ہے کہ یار اس کو میں اپنے پارٹی میں جو ہے لے کے آ جاؤں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ قابل بنے, آپ وہ ورکر نہ بنے جو سیاسی پارٹیوں کے عام ورکر ہوتے ہیں, جو نعرے لگاتے ہیں, جو جھنڈے اٹھاتے ہیں, جو پینافلیکس وغیرہ لگاتے ہیں, روڈوں پہ چپکاتے ہیں, دیواروں پہ. آپ وکیل ہیں, آپ رول آف لا کے لیے لڑیں. آپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے پارٹیوں سے بالا تر ہو کے آپ رول آف لا کے لیے کریں, اور جو ہے عوام کے حقوق کی بات کریں. تھینک یو احسان صاحب, تھینک یو, بہت ٹائم دیا آپ نے, بہت شکریہ. تو ناظرین ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی احسان سیال صاحب نے, اور ایک پیغام جاتے جاتے دیکھے گئے سب کے لیے, صرف وکلا کے لیے نہیں ہے. سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا, اس کی پاسداری ہمیشہ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے لڑنا چاہیے, چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. اور آپ مجھے اجازت دیجیے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات کروں اور ایک اچھا پروگرام آپ کے سامنے پیش کروں. تھینک یو. السلام علیکم.